آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، دولتپور سے رپورٹ کر رہے ہیں فیض فرید کھوکھر۔ دولتپور بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ کا استقبال کرنے کے لیے ایم پی اے خان محمد ڈاہری کی جانب سے دولتپور قومی شاہراہ پر استقبالیہ کیمپ قائم، تیاریاں مکمل۔ تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کے کراچی سے اسلام آباد جانے والے لانگ مارچ کا استقبال کرنے کے لیے ایم پی اے سردار خان محمد ڈاہری کی جانب سے دولتپور قومی شاہراہ ڈاکٹر بہادر ڈاہری پیٹرول پمپ پر استقبالیہ کیمپ قائم، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے سابق ایم پی اے رئیس بہادر خان ڈاہری نے استقبالیہ کیمپ کا دورہ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آج 28 فروری کو بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ کا تاریخی استقبال کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندہ ملک اسحاق کی اس رپورٹ میں۔ میاں محمد بخش ہاؤسنگ سوسائٹی کے سی ای او سردار عظیم ہارون نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعارفی تقریب کا انعقاد مورخہ 27 فروری کو مقامی ہوٹل میرپور ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تمام پراپرٹی ایسوسی ایشن کی تمام جماعتیں موجود تھیں، جس میں ریئل اسٹیٹ کے چیئرمین شیخ رشید نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ میاں محمد بخش ہاؤسنگ سوسائٹی تمام عہدیداران اور ممبران کو یقین دلاتا ہوں میں دن رات آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا، اس میں دیگر مہمانان گرامی کے علاوہ دربار کھڑی کے سجادہ نشین میاں عمر بخش، شہر کی پراپرٹی ڈیلرز کے دونوں گروپوں کے صدور سردار خورشید اور چوہدری سلیم کی قیادت میں دیگر نمائندگان نے شرکت کی۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد 24 سال بعد پاکستان آنے والی آسٹریلوی ٹیم کو ہیڈ آف اسٹیٹ سیکیورٹی دی گئی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بتایا کہ 24 سال بعد آسٹریلیا کی ٹیم آئی ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ سیکیورٹی دے رہے ہیں، جبکہ آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ ہم پاکستان میں بہت آرام سے ہیں، سیکیورٹی بہت پروفیشنل ہے، بھارت کے دورے میں بھی زیادہ باہر نہیں جاتے تو ہمیں اس کی عادت ہے، بہت زیادہ سیکیورٹی کرکٹ سے توجہ نہیں ہٹائے گی۔ کپتان نے کہا کہ پی سی بی نے بہت خیال رکھا ہے، پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے، ہم 24 سال بعد پہلے دورے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، پاکستان پہلے نہیں آیا تو یہاں کا معلوم نہیں، لیکن ہم اسے انجوائے کریں گے۔ رپورٹ سید محسن کرمانی، ایڈیشنل ڈائریکٹر N22 نیوز۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ ہمیں اپڈیٹ کیا ہے سرگودا سے ہمارے نمائندہ فخر عباس نے۔ ملک امتیاز حسین ایوان کے صاحبزادے ملک ذیشان حسین ایوان شادی کے حسین بندھن میں بندھ گئے۔ شادی کی پروکار تقریب وائٹ روز میرج ہال شاہپور صدر سرگودا میں منعقد کی گئی اور پرتکلف ولیمہ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ملک علیار ایوان، ملک مشتاق حسین ایوان، ملک امتیاز حسین ایوان، ملک نوید حسین ایوان، ملک عاصم محمود، حاجی محمد الطاف، حماد علی شان، ملک غلام عباس، ملک سکندر ایوان، ملک رمضان ایوان، ملک بلال، ملک الیاس، ملک اظہر ایوان، رانا فیض احمد، رانا محمد الطاف، ملک صفدر حسین، حاجی ثاقب ظفر، حاجی قدیر احمد، ملک ضمیر حسین، محمد بشیر ایوان، محمد عرفان ایوان، استاد ریاض ایوان اور عزیز و اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ملک ذیشان کو زندگی کے اس حسین بندھن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ N22 نیوز کے بیورو چیف لاہور حاجی شان احمد عابد نے شادی کی تقریب میں خصوصی شرکت اور دلہا کو مبارکباد پیش کی۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ رضوان علی نے۔ پاکستان متحدہ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے پنجاب ہاؤس MQM کے آفس میں خطاب کیا اور ملکی صورت احوال پر بریفنگ دی۔ پنجاب MQM کے صدر سید عدنان بخاری نے شاندار استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔ خالد مقبول صدیقی کو ایئرپورٹ سے ریلی کی شکل میں لایا گیا۔ عامر خان، اظہار الحسن، وسیم اختر بھی ہمراہ تھے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ اور موروثی سیاست، طاقت کی سیاست، پیسے کا الیکشن پاکستان کی تقدیر بدل نہیں سکتا۔
اور یہ بھی آپ کو MQM میں دعوت شمولیت دینے بھی نہیں آئے. ہم تو آپ کے شریک کار بننا چاہتے ہیں. آپ نکلیے کوئی بھی اپنی جماعت بنا کر, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایوانوں میں تعاون کریں گے, سڑکوں پہ تعاون کریں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ MQM میں شامل ہو کر یہ جدوجہد آگے بڑھائی جا سکتی ہے تو MQM کے دروازے نہیں, ہماری باہیں بھی, آنکھیں, آنکھیں بھی, سب آپ کا استقبال بھی کریں گے, آپ کا انتظار بھی کریں گے. اور آپ کو شامل کر کر, آپ ہماری قیادت میں نہیں, ہم ایک خواب, ایک نظریے, ایک اصول کی قیادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ غور کریں گے اس MQM نے 22 اگست کے بعد چہرے سے زیادہ نظریے کو پروموٹ کیا ہے, اور یہی طرز سیاست ہے. ہماری ناقص عقل یہ کہتی ہے, یہی طرز سیاست ہے جس کے لیے ہم نے ہزاروں نوجوانوں کی قربانی دی ہے. کہ یہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے, جس میں ہر شخص اپنے سے بہتر ایک نوجوان کو اپنے محلے سے لا کے آگے کھڑا کرے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, سب اس پہ ایگری کریں. ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا, اور نئے انتخابات نئے طریقے سے, تاکہ صرف لاہور چند لوگوں کے لیے, چند خاندانوں کے لیے طاقت, اقتدار اور اختیار کا منبع نہ ہو, بلکہ عام لاہور کا نوجوان, پنجاب کا نوجوان, پاکستان کا نوجوان ایوانوں میں پہنچے, تاکہ ایوانوں میں پاکستان کی عوام کے مسائل پر بات ہو سکے, اور جن مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے اس کے لیے کوئی روڈ میپ تیار کیا جا سکے. جماعتوں کے درمیان اقتدار کی اس بندر باٹ کو بند ہونا چاہیے. اور آپ سب کی آمد کا شکریہ, اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے, یہاں انتخابات جیتنے نہیں آئے ہیں. ہم نے ہر بڑی سیاسی جماعت. آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اچرا شامکیم سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد سرور اجوال. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار اور حضرت کرماوالا کے موقع پر سیکورٹی انتظامات چیک کرنے خود پہنچ گئے. DPO فیصل گلزار نے اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرماوالا شریف کے سالانہ عرس کے آخری روز تعینات کی جانے والی سیکورٹی کو چیک کیا. DPO فیصل گلزار نے عرس کے تینوں روز سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنانے پر سیکورٹی برانچ اور تعینات افسران اور اہلکاروں کو شاباش دی. DPO کا کہنا تھا کہ محنت لگن سے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے والے اہلکار اور افسران محکمے کا حقیقی سرمایہ ہیں, جو کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عرس کرماوالا شریف کے حوالے سے فل پروف سیکورٹی کا ٹاسک پولیس جوانوں اور افسران نے بہتری احسن مکمل کیا, جو کہ لائق تحسین ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے N22 نیوز, ہر خبر سچائی کے ساتھ. عرس حضرت کرماوالا کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کی چیکنگ. خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے رپورٹ کر رہے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف پنجاب محمد اصغر علی رحمانی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار عرس حضرت کرماوالا کے موقع پر سیکورٹی انتظامات چیک کرنے خود پہنچ گئے. DPO فیصل گلزار نے اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرماوالا شریف کے سالانہ عرس کے آخری روز تعینات کی جانے والی سیکورٹی کو چیک کیا. DPO فیصل گلزار نے عرس کے تینوں روز سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنانے پر سیکورٹی برانچ اور تعینات افسران اور اہلکاروں کو شاباش دی. DPO کا کہنا تھا کہ محنت لگن سے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے والے اہلکار اور افسران محکمے کے حقیقی سرمایہ ہیں, جو کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عرس کرماوالا شریف کے حوالے سے فل پروف سیکورٹی کا ٹاسک پولیس جوانوں اور افسران نے بہتری احسن مکمل کیا, جو کہ لائق تحسین ہے. دیکھتے رہیے N22 نیوز, ہر خبر سچائی کے ساتھ.
आपको अपडेट करते हैं, अखाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सरवर इटवाल। डीपी ऑफिस में तैनात कायम मुकाम डीएसपी लीगल कलीमुल्ला बसिलसिला प्रमोशन कोर्स पुलिस कॉलेज रवाना हो गए। कलीमुल्ला के एजाज में डीपीओ ऑफिस में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें डीपीओ फैसल गुलजार और एसपी मुअज्जफर समेत एसडीपीओ डीपीओ ऑफिस के दीगर ब्रांचों के सरबराहान स्टाफ ने शिरकत की। डीपीओ फैसल गुलजार और एसपी मुअज्जफर ने कलीमुल्ला की तैनाती के दौरान खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सीनियर और तहफ़ दिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमद आबाद से, रिपोर्ट कर रहे हैं N22 न्यूज़ के रिपोर्टर रियाज अहमद फरीदी। रसूलपुर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी, अलाइड प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद के एडवाइजर मेंबर रियाज अहमद फरीदी की लाहौर मॉडल टाउन वट्टू हाउस साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू की साहबजादी मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू, चेयरमैन अमीर बेगम वेलफेयर के साथ उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात हुई। रियाज अहमद फरीदी ने मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू को जिला अखाड़ा की एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और इलाकाई सियासी हवाले से गुफ्तगू की। देखते रहिए N22 न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से, मजीद जानते हैं मलिक इसहाक की इस रिपोर्ट में। मीरपुर सदर कश्मीर प्रेस क्लब शुजा जलाल की जेर सदारत इजलास सैयद साद शाह को पीटीवी न्यूज का नुमाइंदा मीरपुर मुकर्रर होने पर पुरतपाक तकरीब का इनेकाद, जिसमें कश्मीर प्रेस क्लब के सीनियर सहाफियों की शिरकत। इजलास में अमीन आहिर, राजा जावेद अफजल, अदनान जब्बार मुगल, चीफ एडिटर रोजनामा रोशनक, खालिद चौधरी, उबैदुर रहमान, शकील मुगल, ताजदार सुबहानी, रिजवान शब्बीर समेत नौजवान सहाफियों की भी भरपूर शिरकत। तमाम दोस्तों ने नौजवान सहाफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया है रेनाला खुद से हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली ने। जनाब मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब और डीसी अखाड़ा की हिदायत पर रेनाला खुर्द में कब्जा की हुई जमीनों को वागजार करवाया जा रहा है। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला कमर महमूद खान मंच ने कब्जा माफिया पर कार्रवाई करके 23/2L से 6 कनाल अराजी वागजार करवाई और 15/1L से 7 कनाल अराजी वागजार करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द कमर महमूद खान मंच का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर जनाब मेंबर बोर्ड रेवेन्यू का ये मिशन जारी रहेगा और रोजाना की बुनियाद पे कब्जा माफिया से जमीनें वागजार करवाई जाएंगी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।